مسئلہ یہ آتا ہے کہ فار سمون ہو از کیوریس ان دین اینڈ سمون ہو از لیونگ ان پاکستان آپ کو کنٹینٹمنٹ نہیں مل پاتی ہے کہ یار میں اس کو کیسے اپنا مرشد یا پھر مینٹور یا پھر استاد مان لوں. اوبویسلی حجت تو پھر بھی نہیں ہوگا وہ, لیکن اتنا ہی مان لو کہ آئی کین بلیو ہم آنکھیں بند کر کے. وہ والا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ واٹ از دا کرائٹیریا آف نوئنگ دیٹ دس پرسن یس ہی از دا پرسن ہو کین برنگ می کلوزر ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور ٹو مائی دین ایکسیٹرا. آپ جب بھی کسی مینٹور کو سلیکٹ کرتے ہو اور آپ سلیکٹ کرتے ہو دو چیزیں, ایک نمبر 1 دین کی بیسکس ہوں اس کے پاس, اور نمبر 2 آپ کی پرسنالٹی میچنگ ہو. یہ بہت ضروری ہے کہ میرا مزاج مثال کے طور پہ آپ کا ایک پرٹیکولر مزاج ہوگا, رائٹ. ایوری بڈی ہیز دیئر اون پرسنالٹی. ہر بندے کی پرسنالٹی اللہ نے بنائی ہے, اور یہ ہم لوگ بہت بڑی غلطی کر جاتے ہیں جب ہم ہر بندے کو اپنی پرسنالٹی جیسا سمجھنا چاہتے ہیں یا بنانا چاہتے ہیں. دس از آپ سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹ ہو ماشاء اللہ, تو آپ یہ زیادہ مجھ سے بہتر بتا سکتے ہیں. میں نے بھی کچھ سائیکالوجی پڑھی ہے, اس لیے تو زندگی میں ہر چیز کے لیے مینٹور اور گائیڈ بہت ضروری ہے. اور زندگی کا پروجیکٹ جو ہے نا, پروجیکٹ لائف, آئی تھنک اٹ از دا موسٹ سینسٹیو اینڈ اٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ پروجیکٹ آف کورس. اگر اس کے اندر آپ کی مینٹورشپ نہیں ہوگی, گائیڈنس نہیں ہوگی, تو پھر تو یہ پروجیکٹ میرے خیال ہے بہت رسک پہ ڈال دیا ہم نے کہ اس کا فیلئر اور سکسیس ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو گائیڈنس صحیح مل رہی ہے کہ نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو دا 34th ایپیسوڈ ہوا پوڈ کاسٹ. اور آج ہمارے ساتھ شیخ مفتی توقیر صاحب ہیں. مفتی صاحب میرا نا ایک مسئلہ ہے کہ نا مجھے تعارف جو ہے نا کمپریہنسو تعارف وہ ہو نہیں پاتے, چونکہ نا میرے ہمیشہ کوئی نہ کوئی چونکہ میرے ساتھ گیسٹ بیٹھتے ہیں جو ایک تو ماشاء اللہ اتنے پروفائلنگ ہوتے ہیں وہ الحمد للہ, اور دوسرا یہ ہے کہ نا تعارف بھی اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی نا مجھ سے کوئی نہ کبھی رہ جاتی ہے. تو پہلے ہی ڈسکلیمر ہے کہ کبھی رہ جائے تو آپ انہیں مائنڈ بالکل نہیں کرنا. مفتی صاحب کا مختصر تعارف یہ ہے کہ مفتی صاحب کی ہی از ایم ایس کمپیوٹر سائنس فرام یونیورسٹی آف اوہایو, ٹھیک ہے, کمپیوٹر انجینئرنگ کی ہوئی ہے, اور اس کے علاوہ جو افطار بھی کیا ہوا ہے, اور مفتی بھی ہیں, اور اجازت بھی ہے ان کے پاس, اور ہی از دا فاؤنڈر آف نور العلم انسٹیٹیوٹ وچ از بیسڈ ان 6 countries. اس میں ابھی ہماری بات ہو رہی تھی بیہائنڈ دا سینس آن ہاؤ یو ایڈوائزنگ می کہ کیسے مینٹورشپ خود لازمی ہے اسپریچول گائیڈنس کے لحاظ سے, یو شوڈ ہیو اے مینٹور. اور پھر ہم اس پر ڈسکشن کر رہے تھے وی تھاٹ کہ وہ ہم کیمرے میں بھی کریں. تو وائی ڈز ون نیڈ اے اسپریچول مینٹور؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھینک یو ویری مچ فرسٹ تھنگ فرسٹ فار انوائٹنگ. مجھے تعارف صرف اس لیے ہوتا ہے تاکہ دوسرے کو پتہ ہو کہ بات کس سے ہو رہی ہے, ادروائز تو تعارف اور اس سے زیادہ اس کی ضرورت ہوتی نہیں ہے. جی, مینٹورشپ کی ہم بات کر رہے تھے, تو میں نے آپ کو ایڈوائز کر رہا تھا جی جی کہ یو شوڈ ہیو اے مینٹور ان لائف بیکاز ماشاء اللہ آئی سو لاٹ آف گڈ ان یو. تھوڑی سی دیر کے اندر ماشاء اللہ آپ کا بیک گراؤنڈ, آپ سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹ بھی ہو اور آپ دین کا علم بھی حاصل کر رہے ہو فارملی, تو آپ کے اندر مجھے خیر نظر آئی. تو اس لیے مجھے ایک چیز جس کی کمی نظر آئی وہ میں نے آپ سے اس تھوڑے عرصے میں جو محسوس کی اس کو میں نے بات کی کہ انسان کو مینٹور ہونا چاہیے جو آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ گائیڈ کرے زندگی میں. شیور. کیونکہ دنیا کا نظام ایسا ہی ہے کہ دنیا میں ہر چیز گائیڈنس کے تھرو ہی جب ہوتی ہے تو وہ کامیاب ہوتی ہے. نیم اٹ. آئی گیو یو این ایگزامپل. میں جب آپ کی کیا ایج ہے؟ 23. وین آئی واز اباؤٹ یور ایج تو میں نے جم شروع کیا. صحیح ہے. تو بہت پیشنیٹ تھا جم کے بارے میں, تھوڑا سا آپ سے کم تھا, اراؤنڈ 20. آئی واز اراؤنڈ 20 years of age. تو میں جم چلا گیا اور میں اس پیشن میں نے بینچ پریس کر رہا تھا تو میں نے ویٹ اٹھایا. اینڈ آئی ڈidn't ریئلائز کہ مجھے کس طریقے سے ٹریننگ کرنی چاہیے, وارم اپ کرنا چاہیے پراپر, اس کے بعد تھوڑا تھوڑا لے کے مسلس کو ٹرین کرنا چاہیے. تو اللہ کی شان کیا ہوا کہ میں نے اس پیشن میں ویٹ تو بہت اٹھا لیا لیکن یہاں سے میں اپنا مسل ٹیئر کر دیا. اور ایک دن میں لیگ پریس کر رہا تھا, لیگ پریس میں بھی میں نے کہا بہت پیشن میں کہ اتنا میں ویٹ اٹھا لوں گا. تو مجھے یاد نہیں ہے کتنا, لیکن میں نے بہت بھاری ویٹ اٹھا کے میں جب گیا نیچے اس کو ان لاک کیا تو ویٹ میرے اوپر آیا, واپس ہی نہیں جا رہا. تو میں ارد گرد کے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں, میں کہوں کہ مجھے ہے جو ہیلپ کرے تو اس کو اوپر سے اٹھا دے. وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اس پہ لاک لگا ہوا تھا تو اوپر ہی نہیں آ گیا. صحیح. تو پھر مجھے احساس ہوا کہ یہ چیز گائیڈنس کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے. یعنی یو ہیو ٹو ہیو اے ٹرینر آف سم سورٹ, ایدر پرسنل ٹرینر اور دا ٹرینرز دیٹ آر ان دا جم, کہ ان سے کم از کم گائیڈنس تو لے کہ آپ کو کیسے ٹریننگ کرنی چاہیے.
ریسنٹلی آئی گاٹ اے پرسنل ٹرینر بائی دا وے. تو میں نے کہا کہ ایج اب اس لیے ہو رہی ہے کہ انسان کو اگر یہاں پہ ٹریننگ نہ کی تو بڑھاپا انسان کا مشکل ہو سکتا ہے. تو ماشاء اللہ جیسے مجھے لے کر گڈ چل. جاب بائی دا وے. ہاں ہی از ڈوئنگ گڈ جاب. الحمد للہ, اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے. لیکن اس کی مجھے, میں آپ کو بلکہ اسی سے آپ کو اگزامپل کے طور پہ دیتا ہوں, کیونکہ فزیکل ٹریننگ اور اسپرچل ٹریننگ نا مجھے تو بڑی ایپل ٹو ایپل کمپیریزنس رکھتے ہیں, ناٹ ایون ایپل ٹو اورنج. پہلی بات, بہت بھاری ہوتا ہے نفس کے اوپر. اسی اسپرچل ٹریننگ بھی بہت بھاری ہوتی ہے نفس کے اوپر. فزیکل ٹریننگ میں اپنے ٹرینر سے کہتا ہوں کہ جس دن آپ نہیں آتے نا, کبھی ہوتا ہے کہ یار آئی ایم اسٹک ان ٹریفک, اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ آج آپ نہیں آ رہے ہیں, تو آئی ریئلی فیل گڈ اباؤٹ اٹ. کیوں؟ کیونکہ نفس میں بھاری لگتا ہے کہ یار وہ آئے گا تو اگلا 1 گھنٹہ جو ہے نا آپ کو وہ ایک اس پورے سے گزارے گا, جو کہ اٹس ناٹ ایزی آن یو. دوسری چیز کہ اس کو پتہ ہے کہ لے کے کیسے چلنا ہے, رائٹ. ابھی آپ کے یہ مسلس ویک ہیں, یہ اسٹرانگ ہیں, یہاں پہ آپ کی باڈی ریئیکٹ کر رہی ہے, یہاں پہ آپ کی باڈی ریئیکٹ نہیں کر رہی ہے. اور کئی دفعہ آپ یو جسٹ گیو اپ. آپ مثال کی طرح پش اپس کر رہے ہیں, پش اپس میں آپ جو ہے نا 30-40 کے بعد کہتے ہیں یار بس انف, وہ کہتا ہے نہیں یو ہیو ٹو ڈو 20 مور. تو اب آپ اس کی بات مان لیتے ہیں اور آپ کو شروع کرتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں, ود دیٹ سیٹ کہتے ہیں نہیں نہیں 5 مور 5 مور. تو آپ جب اس کے پش پہ یو آر ایبل ٹو پاسبلی ڈو 60-70. تو اگر وہ گائیڈنس نہ ہو, وہ پش نہ ہو, وہ ہیلپ نہ ہو اسٹیپ بائی اسٹیپ, آج آپ نے اپر باڈی کرنی ہے, آج آپ نے لوور باڈی کرنی ہے, آج آپ نے یہ کرنا ہے, آپ نے یہ کرنا ہے, آپ اتنے ویٹس اٹھانے ہیں, تو وہ جو گائیڈنس جو ہے نا وہ آپ کو آہستہ 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 آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا, اور آپ کا انڈیورنس لیول اتنا بڑھ جاتا ہے, آپ کی اسٹرینتھ لیول اتنی بڑھ جاتی ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ پش جو ہے انسان کو, کیونکہ اگر آپ نے, میرے خیال آپ جم جاتے ہو, شاید جاتے ہو, کیجولی جاتے ہو, لیکن اتنا تو ہمیں پتہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ ہوتا ہے, رائٹ. اٹ آل ٹیکس ٹائم. پلس جو لاسٹ سیٹ ہوتا ہے نا, جس کے اندر آپ کے مسلس ریئلی ٹائر آؤٹ کر جاتے ہیں, وہی تو ہوتی ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں اگر ٹرینر نہ ہو نا, تو آپ یا بہت پیشنیٹ ہو, یا پھر آپ کے پاس کوئی ٹرینر ہو, یہ دونوں چیزیں کام کرتی ہیں. اسی طریقے سے جو گائیڈنس ہوتی ہے انسان کی زندگی میں, اسپرچل گائیڈنس کہہ لیں, اس میں بھی یا آپ بہت پیشنیٹ ہو, یا آپ کے پاس ٹرینر ہو, تبھی بندہ کام کرتا ہے. ایک اور بات بھی ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو اپنی فزیکل ٹریننگ پہ محنت بھی کرتے ہیں. آپ کے خیال میں کیا پرسنٹیج ہوگی؟ 5%. 5%. چلیں گڈ. 5% لوگ جن کو اپنی فزیکل ویل بینگ کا خیال ہے, ٹھیک ہے. 5% میں آپ یہ کنہوں نے جم کی ممبرشپ لی ہوگی؟ 0.2% یا 3%. 5 میں سے چلیں چانس تھوڑی اچھی کر لیتے 1%, ٹھیک ہے. اس 1% میں کتنے آپ جیسے ہیں جو کبھی کبھی جاتے ہیں, اور کتنے لوگ ہیں جو کہ ریگولر جاتے ہیں آپ کے خیال میں؟ 60-40. 60-40. تو 60 وہ ہیں جو کبھی کبھی جاتے ہیں. 40% یعنی 1% کا 40% وہ ہیں جو کہ باقاعدگی سے جم میں جاتے ہیں. بالکل انسان کی جو اسپرچل ویل بینگ ہے نا, اس کا بھی یہ حال ہے. صحیح. اس میں بھی شاید 5% لوگ ہیں آج کی دنیا کی میں بات کروں, لیونگ ان 2025, جو کہ واقعی میں ان کو اپنی اسپرچل ویل بینگ کا خیال بھی ہے. اس میں سے بھی شاید 1% ہوتے ہوں گے جو باقاعدگی سے فارملی کرتے ہیں, اور اس میں سے بھی شاید 40% ایسے ہوں گے 1% کا جو باقاعدگی سے, یعنی ان کو فکر ہے اور وہ باقاعدگی سے اپنی روحانی صحت کا خیال کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی. تو اینی وے, تو 2 میں نے چیزیں بتائی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مینٹور ہونا فرض واجب ہے, I'm not saying that. لیکن یا تو مینٹور ہو جیسے میں نے کہا, یا دوسرے آپ اتنے پیشنیٹ ہو. I find 70-year-olds so super fit کہ میں فزیکلی بات کر رہا ہوں, اتنے فزیکلی فٹ ہوتے ہیں, وہ آپ کو 100 پش اپ نکال لیں گے, 100 سٹ اپس کر لیں گے. 70 years old, لیکن وہ آپ کو کتنے ملتے ہیں؟ لٹرلی ہزاروں میں ایک یا لاکھوں میں ایک, رائٹ. تو وہ یہ ہوتے ہیں پیشنیٹ لوگ جن کو ٹرینر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. تو ہمیشہ ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جن کو کوچ کی ضرورت نہیں ہوتی, لیکن جنرلی کوچنگ کام کرتی ہے. اور ایک اور بات, ایک تو میں نے آپ کو فزیکل ویل بینگ کی مثال دی, دوسری مثال
किसी कोई लैंग्वेज देख लें, लैंग्वेज आप इंग्लिश लैंग्वेज है फॉर एग्जांपल, राइट? हाउ डू यू नो कि इसको फोनिक्स तो आपको पता है, हुँ, ए का फोनिक आ है, बा सा का, हुँ, राइट? हुँ, लेकिन क्या हर जगह वही फोनिक्स अप्लाई होते हैं? नहीं होते, हमको हुँ, भी पता है, हुँ, हुँ, राइट? पीयूटी पुट होता है और आर यू एन रन होता है, तो हाउ डू यू नो इट्स पुट? और हुँ, अनलेस यू आर यॉर्कशायर से हैं तो आप रन और पुट पुट कहेंगे, एक ही चीज़ कहेंगे, लेकिन जनरली आपको कैसे पता है कि इसको कैसे प्रोनाउंस करना था? आपको कोई टीचर चाहिए जो आपको गाइड करे फॉर्मली या इनफॉर्मली। तो ज़िंदगी में हर चीज़ के लिए मेंटर और गाइड बहुत ज़रूरी है, और ज़िंदगी का प्रोजेक्ट जो है ना, प्रोजेक्ट लाइफ, हाँ, आई थिंक इट इज़ द मोस्ट सेंसिटिव एंड इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट ऑफ कोर्स। अगर इसके अंदर आपकी मेंटरशिप नहीं होगी, गाइडेंस नहीं होगी, तो फिर तो ये प्रोजेक्ट मेरे ख्याल है बहुत रिस्क पे डाल दिया हमने, कि इसका फेलियर और सक्सेस डिपेंड करता है हुँ, कि आपको गाइडेंस सही मिल रही है कि नहीं मिल रही। हुँ। सॉरी, लॉन्ग आंसर टू शॉर्ट क्वेश्चन, लेकिन आई थिंक इट वाज इम्पोर्टेंट। आई थिंक इट वाज डेफिनेटली इम्पोर्टेंट और मसला ये आता है कि फॉर समवन हु इज़ क्यूरियस इन दीन एंड समवन हु इज़ लिविंग इन पाकिस्तान आपको कंटेंटमेंट नहीं मिल पाती है कि यार मैं इसको कैसे अपना मुर्शिद या फिर मेंटोर या फिर उस्ताद मान लूँ। मतलब वो ऑब्वियसली हुज्जत तो फिर भी नहीं होगा वो, लेकिन इतना ही मान लूँ कि आई कैन बिलीव हिम आंखें बंद करके। वो वाला एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है कि व्हाट इज़ द क्राइटेरिया ऑफ नोइंग दैट दिस पर्सन यस ही इज़ द पर्सन हू कैन ब्रिंग मी क्लोजर टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला और टू माय दीन एक्सेट्रा। देखिए, पहली बात तो ये है कि हर बंदा वो मेंटोर लेगा जिसको दीन की कुछ फिक्र है, श्योर, राइट? श्योर। और दीन की बेसिक्स जो है ना, दे आर एज क्लियर एज डे एंड नाइट। हुँ, 5 वक़्त की नमाज़, हुँ, राइट? रमज़ान के रोज़े, ज़कात देना, हुँ, हज करना, हुँ, हुँ, सच बोलना, हुँ, झूठ ना बोलना, ग़ीबत ना करना। ये तो हर शख़्स जिसको दीन की अलिफ बे भी आती है ना, ही नोज़ कि ये दीज़ आर द बेसिक्स ऑफ द दीन। बिल्कुल ठीक है। आप जब भी किसी मेंटोर को सेलेक्ट करते हो ना, आप सेलेक्ट करते हो 2 चीज़ों के हुँ, ऊपर। एक, नंबर 1, दीन की बेसिक्स हों उसके पास, हुँ, और नंबर 2, आपकी पर्सनैलिटी मैचिंग हो। ये बहुत ज़रूरी है। सही है। कि मेरा मिज़ाज, मिसाल के तौर पे आपका एक पर्टिकुलर मिज़ाज होगा, राइट? हुँ, एवरीबॉडी हैज़ देयर ओन पर्सनैलिटीज़। बिल्कुल ठीक है। हर बंदे की पर्सनैलिटी अल्लाह ने बनाई है, और ये हम लोग बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं जब हम हर बंदे को अपनी पर्सनैलिटी जैसा समझना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है। दिस इज़, आप साइकोलॉजी के बिल्कुल, स्टूडेंट हो माशाल्लाह, तो बिल्कुल, आप ये ज़्यादा मुझसे बेहतर बता सकते हो। बिल्कुल मैंने भी सही। कुछ साइकोलॉजी पढ़ी है इसलिए। तो कि घरों में ये मसला बहुत होता है फॉर एग्ज़ाम्पल, हुँ, कि हस्बैंड जो है ना, वो बीवी को चाहता है मेरे जैसी बन जाए, बीवी चाहती है कि हस्बैंड मेरे जैसा बन जाए। बिल्कुल ठीक सबसे है। बड़ा वहाँ पे पहला डिफरेंशिएटर ये है कि ही इज़ अ मैन एंड शी इज़ अ वुमन, हुँ, राइट? वहीं पे साइकोलॉजी मिसमैच है। बिल्कुल ऐसा तो ही है। हाउ कैन दे बी द सेम? यहीं पे बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं ना, प्लस फिर और भी गलतियाँ करते हैं। लेकिन आपकी जो अल्लाह ने बाय नेचर आपकी पर्सनैलिटी बनाई है, हुँ, उस पर्सनैलिटी से मैच कौन करता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो दीन की बेसिक्स, आपकी पर्सनैलिटी मैचिंग, फिर आप उस दीन की जो बेसिक्स है ना, उसके लिए आप थोड़ा-सा उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं हाँ, कि बंदा वाक़ई में दीन की बेसिक्स पे चलता है कि नहीं चलता है। उसके लिए टाइम लेना चाहिए, और वन्स यू आर डिसाइडेड कि हाँ, ये वाक़ई दीन की दीन की बेसिक्स पे आजकल के दौर में चलना भी इतना आसान नहीं रहा, बिल्कुल ठीक बात है ना? है। बिल्कुल ठीक। 5 वक़्त की नमाज़ तो चलो पढ़ लेते हैं, बहुत लोग पढ़ लेते हैं। हुँ, लेकिन जैसे मैंने कहा, झूठ बोलता है कि नहीं बोलता? हुँ, ग़ीबत करता है, नहीं करता? लोगों के साथ डीलिंग कैसी है इसकी? हुँ, अख़लाक कैसे है इसके? हाउ एम्पैथी डज़ कैसी है? हाँ? हाँ, एम्पैथी कैसी एम्पैथी है? कैसी है? ऑफ़ हाँ, कोर्स एम्पैथी कैसी है? ये सारे दीन के बेसिक्स हैं, तो बिल्कुल, मैंने कहा दीन की बेसिक्स की लिस्ट बनाएँ, और उसके बाद उसको शुरू में जज करें। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि मैं टीचर बनाने जा रहा हूँ ना, तो हाँ, थोड़ा मैं शुरू में उसको जज करें। हाँ, वंस यू आर सैटिस्फाइड कि हाँ यार, ये दीन की बेसिक्स के ऊपर पूरा उतरता है और मेरा मिजाज भी इससे मिलता है, हाँ, देन आई थिंक ले ले आपको बट अब अब्दुल कादिर जिलानी तो मिलने से रहे, और मोइनुद्दीन चिश्ती तो मिलने से रहे, तो हाँ, कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज़ होता है। सही है। तो ये आई थिंक इट्स द बेस्ट थिंग टू। अच्छा, दूसरी बात आपने कहा आंखें बंद करके। हाँ, मैं नहीं समझता कि आंखें बंद करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक अच्छा। आई डोंट थिंक सो कि हाँ, आंखें कहीं जाके बंद कर लेनी चाहिए। कि अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, इफ़ दैट पर्सन स्लिप्स एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ हिज लाइफ, तो शुरू में देखिए, इंसान सब इंसान है, एवरीबॉडी इज अ ह्यूमन बीइंग एंड ह्यूमन बीइंग आर प्रोन टू मिस्टेक्स। हर बंदा गलती का पुतला है,
میں بھی غلطیاں کروں گا، آپ بھی غلطیاں کریں گے، سب غلطیاں کرتے ہی کرتے ہیں. شیور. تو غلطی کو جج کرنا چاہیے کہ غلطی کس نوعیت کی ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں، رائٹ، سلپ آف دا ٹنگ ہو گئی، یہ غلطی ہے. تو یہ اس طرح کی چیزیں نہیں. میں بات کر رہا ہوں بڑی غلطیوں کی. فار ایگزامپل somebody ریئلائز کہ یار یہ تو مسجد میں نماز بھی نہیں پڑھتا، جو کہ ہمارے دین میں مرد کے لیے مسجد میں نماز پڑھنا از ون آف دا بیسکس، رائٹ. اب تو مسجد میں نماز بھی نہیں میں یہ نہیں کہ مطلب بیمار ہو جائے الگ بات ہے، آف کورس تاکید ہے. سکنس عذر، وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ معذور ہونا. یہ کہہ رہا ہوں بالکل ٹھیک ہے مسجد آ سکتا ہے لیکن مسجد نہیں آتا فار ایگزامپل، یا پھر مطلب جماعت ہی نہیں ہوتی، یا تو مسجد میں ہوتی ہے جماعت یا کچھ مسلوں میں جماعت ہوتی ہے. اور سینگ اس کو جماعت کی نماز ہی نہیں پڑھتا فار ایگزامپل، یا پھر وہ اوپن بیک بائٹنگ کرتا ہے. یا مطلب آپ دیکھیں کہ جو بڑی بڑی چیزیں ہیں ادھر آپ شروع میں آئی ووڈ سجیسٹ کہ پہلے تو پوچھ لینا چاہیے کہ وائی از دس. ہو سکتا ہے کہ کوئی عذر ہو واقعی میں، لیکن وین یو فائنڈ آؤٹ آفٹر یعنی تھوڑے سے کوشچنس کے بعد بھی کہ یار ان کو یعنی دیر از نو ایکسکیوز، دیر از نو عذر، یہ بس دین کی بیسک سے ہی ہٹتے جا رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ دین دس از دا ٹائم دیٹ یو گیٹ اندر ٹیچر. بہت ضروری میرا خیال ہے، کیونکہ ٹیچر دیکھیں ہمارے پاس کرائٹیریا ایک ہے جو ہم نے شروع جہاں سے کیا تھا، وہ ہے شریعت اور سنت. شریعت اور سنت بیسکس ہیں، اسی لیے میں نے کہا ٹیچر کی سلیکشن بھی شریعت اور سنت کی بیس پہ ہوتی ہے. لیکن اگر وہ ٹیچر ہی شریعت اور سنت سے خدا نہ خواستہ کہیں جا کے ہٹ گیا تو دیٹ مینس کہ از ناٹ مائی ٹیچر، دین وی ٹرائی ٹو فائنڈ somebody else. لیکن ہوپ فلی انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. لیکن میں تو آپ کی آنکھیں بند کرنے کا جواب دے رہا تھا. آنکھیں، ہاں اصل میں یہ بھی ایک وہ ہے صوفی بات ہے نا کہ آنکھیں بند کرنی ہے لیکن عقل نہیں بند کرنی، کان نہیں بند کرنے، ٹھیک ہے نا. وہ ایک اور مزاج کی وہ بات ہے. اچھا آپ نے بات کی ہے کہ آج کے دور میں وہ تو نہیں ملیں گے آپ کو شیخ عبد القادر جیلانی اور معین چشتی وغیرہ رحمہ اللہ، تو کیوں نہیں ملیں گے؟ پہلا سوال. ڈھونڈنا چاہیں تو نہیں مل سکتے وہ، پہلا سوال. دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر وہ نہیں ملیں گے تو کیا یہ ایک ویسے ہی انفیورٹی آ چکی ہے اللہ تعالیٰ کی قربت میں اور تقوی میں، یا پھر یہ ہمارے میں مسئلہ ہے؟ ہاؤ ڈو یو ٹیک دیٹ؟ دیکھیے میں نے ایک بات کی تھی کہ جو فزیکل اور اسپرچل ویل بینگس ہیں نا بہت سملر ہیں. شور. اگر آپ فزیکل اسٹرینتھس کو بھی دیکھیں، صحابہ کی بات کریں فار ایگزامپل، ہاؤ اسٹرانگ ور دے فزیکلی، کتنی اسٹرینتھ تھی ان کے اندر، رائٹ. مطلب خندق ہوتی بغیر مشینوں کے، بغیر کریلوں کے. آپ کبھی مدینہ منورہ کی سرفیس کو دیکھیں کتنی روکی ہے، رائٹ. اس ہاتھوں سے اتنا ہارڈ اور اتنی چوڑی، یعنی کچھ ہی دنوں کے اندر کچھ ہی صحابہ نے اتنی بڑی کلومیٹرز لانگ خندق ہوتی. آج کے زمانے میں کوئی کر کے دکھائے بہت مشکل ہے. اس لیے کیونکہ فزیکل اسٹرینتھ کم ہو گئی. فزیکل اسٹرینتھ کیوں کم ہو گئی؟ اس کا یہ مطلب اس لیے نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی جینز کے اندر ڈیٹیریشن آئی ہے. خوراک، رائٹ، نیوٹریشس نہیں ہے، پولوشن ہے، بہت سارے فیکٹرس ہیں. ایگزیکٹلی لائک دیٹ آج کل جتنی اسپرچل پولوشن ہو چکی ہے اس وجہ سے اسپرچل ویل بینگ اتنی اسٹرانگ نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں، دیکھیں بہت ساری چیزیں، بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جو انسان کی اسپرچولیٹی کو اسٹرانگ کرتے ہیں. آف کورس بیسکس کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، اس کے اندر ایڈ آنس کی بات کر رہا ہوں. فار ایگزامپل نظروں کی حفاظت، رائٹ. نظروں کی حفاظت اتنی اسٹرانگ رول پلے کرتی ہے آپ کی اسپرچل ویل بینگ کے لیے. آپ کہاں باہر جائیں تو آپ نظروں کی حفاظت کہاں کریں گے؟ اب ایسے تو چل نہیں سکتے، آنکھیں بند کر کے بھی چل نہیں سکتے. آپ کو آنکھیں کھول کے چلنا ہے. بل بورڈز، اموڈسٹ پکچرز، مال میں چلے جائیں اتنے بڑے بڑے ایڈس اموڈسٹ پکچرز کے، آپ کے ارد گرد لوگ پھر رہے ہیں، انہوں نے بدقسمتی سے دے ناٹ ویل ڈریسڈ، دے ناٹ ڈریسڈ ماڈسٹلی. آپ کی نظر ادھر پڑے گی، ادھر پڑے گی، ادھر پڑے گی، جتنا مرضی آپ بچائیں اور آپ کو بچانا ہے. لیکن یہ ساری چیزیں رول پلے کرتی ہیں. لائک وائز کھانا، ہم فزیکل ویل بینگ کی تو بات کرتے ہیں لیکن کھانا اسپرچل ویل بینگ کے لیے بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا فزیکل ویل بینگ کے لیے. آج کل کے جس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، فار ایگزامپل بائنگ سیلنگ جس طرح ہوتی ہے، اس کے پیچھے کتنی لوپ ہولز ہوتے ہیں، شرعی لوپ ہولز ہوتے ہیں. اور پلس جس طرح کی گروتھ ہوتی ہے، ہم جینیٹیکلی موڈیفائڈ کراپس کھا رہے ہیں، جس طرح کے ہارمونز جانوروں کو دیے جاتے ہیں کتنا. یعنی وہ جو قرآن کے اندر ہے نا حلال و طیب فوڈ کا کانسیپٹ، تو حلال تو آپ کو شاید وہ بھی ڈاؤٹ فل حلال، پلس طیب تو گون، رائٹ، طیب تو ہے ہی نہیں نا کہیں سے بھی. تو یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کی اسپرچولیٹی کو افیکٹ کرتی ہے. تو اس لیے میں نے کہا تھا
کہ آپ کو عبد القادر جیلانی نہیں ملیں گے. ناٹ ویری لانگ ہوگو آپ کبھی کہانیاں پڑھیں, مے بی گو 60 70 80 ایئرس ہوئے بیک, تو آپ کو تب بھی, بلکہ خیر 60 70 تو نہیں, تھوڑا سا اور پیچھے چلے جائیں, جو آپ پڑھتے ہیں کہ لوگ جو واقعی میں اپنی اسپرچویلٹی کا خیال کرتے تھے وہ اپنا کوک ساتھ لے کے ٹریولز پہ جاتے تھے, کہ وہ نماز پڑھتا ہے, وہ نمازی ہے, وضو کر بسم کے, اللہ پڑھ کے وضو کر کے وہ آپ کو کرتا ہے. ہاں آج ہم ریسٹورینٹ سے کھانے منگوا رہے ہوتے ہیں, پیچھے پتہ نہیں کس طرح کے ہاں, کھانے پک رہے ہوتے ہیں, نہ خود بسم پکا اللہ رہے نہ ہیں, کچھ. تو یہ ساری چیزیں افیکٹ کرتی ہیں. اس لیے میں نے کہا ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ یو ول گیٹ دیٹ لیول آف اسپرچویلٹی, بٹ اسٹل بیسکس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. بیسکس ہیو ٹو بی دیر. ایک اور چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ میں نے پرسنالٹی میچنگ کی تو بات کی, لیکن ساتھ میں وزڈم بھی ہونی چاہیے اس کے اندر, کیونکہ آج کل کے دور کے اندر وزڈم بھی بہت امپورٹنٹ ہے. وزڈم کیا ہے؟ وزڈم یہ ہوتی ہے کہ آپ موقع محل کے اعتبار سے کسی کو ایڈوائس دے سکیں. واہ, حکمت, اللہ نے قرآن کے اندر سنت کے لیے لفظ وزڈم استعمال کیا, بالکل حکمت, ٹھیک, رائٹ. جب نبی کریم صلی نازل اللہ کیا علیہ ہے, وسلم کی ان کی جو مشن ہے اس کو ایکسپلین کیا, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, کہ وہ لوگوں کو قرآن, کتاب یعنی قرآن, اور حکمت یعنی سنت کی تعلیم دیتے ہیں. اور آپ سنت کو دیکھیے, سنت از فلڈ ود وزڈم, سنت از آل وزڈم. سنت تو ہے ہی حکمت کا نام. کس طریقے سے یہ بندہ آ رہا ہے تو ایک سوال ہے, اس کو جواب یہ دیا, دوسرا بندہ اسی سوال کے ساتھ آ رہا ہے اور اس کو ایک ڈفرینٹ جواب دیا, رائٹ. ایک بندہ جو ہے وہ ایک اعرابی ہے, ایک دیہاتی ہے, ایک بدو ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کے اوپر سختی کی ہی نہیں. یعنی ایک بدو آ رہے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے پاس کہ یا رسول اللہ جنت میں گھوڑے ہوں گے. اب بندہ کیا جواب دے جنرلی, تو انہوں نے کہا ہوں گے, گھوڑے ہوں گے, بیکاز ہی نیو کہ ہی لوز ہارسز, اس کو گھوڑے پسند ہیں, اور اس کو جنت کی جو اس کا جو چیز اٹریکٹ کرے گی نا وہ گھوڑے ہیں. تو ہاں گھوڑے ہوں گے نا, گھوڑے بھی ہوں گے, ان کے پر بھی ہوں گے, اور تم اس پہ بیٹھ کے جہاں مرضی جنت میں چاہو گے اڑتے پھرو گے. ایک اور بدو تھے دیہاتی, وہ کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ اونٹ ہو گئے. اب سوچے یہ کوشچن اگر کوئی اور بندہ کر رہا ہوتا, تو جیسے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ جنت قیامت کب آئے گی, تو اللہ کے رسول نے اس کو جواب نہیں دیا, نے کاؤنٹر کوشچن کیا کہ یہ بتاؤ تیاری کیا کی ہے تم نے, رائٹ. دس از اے سیریس آنسر ٹو اے کوشچن. وڈ ہیو آنسرڈ کہ ہاں جو بھی ہے یہ مجھے نہیں پتا, لیکن اس کوشچن کو چینج کر دیا کہ تیاری کیا کی ہے یہ بتاؤ. پریکٹیکلٹی پہ بات کرو, ایسے تھیوری سے بات کرنے کی کیا لاجک ہے, رائٹ. تو یہ اس کا, لیکن یہاں پہ جواب دے رہے ہیں ہاں گھوڑے بھی ہوں گے, ہاں اونٹ بھی ہوں گے. پھر اس سے پہلے کہ اور سوالات آنے شروع ہو جاتے, اللہ کے رسول نے ایک بلینکٹ اسٹیٹمنٹ دے دی, دیکھو جو چاہو گے نا وہ سب ملے گا تمہیں جنت کے اندر. تو یہ اللہ کے رسول کی حکمت تھی, کس طریقے سے انہوں نے دیہاتیوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہے, کس طریقے سے ایک بندے کے ساتھ کرنا ہے, کس طرح سے دوسرے منافقین سے کیسے کرنا ہے, رائٹ, جو سے کیسے کرنا ہے, مشرکین سے کیسے کرنا ہے. یہ وزڈم ہوتی ہے موقع محل کے اعتبار سے آپ لوگوں کو مشورہ دے سکے. میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ آج کل کے ایشوز, ہم جب سوشل ایشوز کی بات کرتے ہیں تو آج کل کے سوشل ایشوز کے اندر اموڈسٹی ون آف دا بگ ونس, ہوموسیکشولیٹی, ٹرانسجینڈرزم, رائٹ, یو نیم اٹ. تو مجھے ایک ساتھی بتا رہے تھے کہ وہ کسی کے پاس گئے, اب ان کا ایکسپوجر اتنا نہیں تھا, تو انہوں نے اس ساتھی نے, بچے نے ان سے پوچھا کہ ہوموسیکشولیٹی کے بارے میں, کہ جی میں ہمارے ساتھ لڑکے ہیں یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں, ہوموسیکشل ہو رہے ہیں, کیا کریں. تو انہوں نے, چونکہ ان کا بیک گراؤنڈ تھا ہی نہیں, ان کو تو ایک پیور انوائرمنٹ سے وہ آئے ہوئے تھے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے, تو انہوں نے کہا میرے سے ایسی باتیں نہ کرو, اور کسی اور کو کہا یہ مجھ سے جو ہے نا بہت بے حیائی کی باتیں کرتا ہے, یہ لڑکا, اس کو میرے پاس نہ آنے دیا کرو کیونکہ یہ مجھ سے بے حیائی کی باتیں کرتا ہے. صحیح. ہی از آسکنگ ویلڈ کوسچنس, رائٹ. ان سے ایک ویلڈ سوال پوچھ رہا ہے کہ ہوموسیکشولیٹی اتنی عام ہو رہی ہے تو میں اس کو کیسے کاؤنٹر کروں یا میں کیا کروں. لیکن بیکاز ان کا پیور یعنی انوائرمنٹ ہے, ان کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ لڑکا مجھ سے سوال بھی پوچھ رہا ہے تو یہ بے حیائی کی باتیں ہیں, یہ میرے پاس نہ آیا, یا کرٹیسائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے. واٹ ایور, وہ تو ان کی نیت تو اللہ ہی جانتے ہیں, لیکن میں تو ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے رہا ہوں کہ وہ بیکاز وہ پیور انوائرمنٹ سے آئے ہوئے تھے تو انہوں نے اس چیز کو بات ہی نہیں کرنا چاہے. اب یہ ہوتا ہے کہ
وہ بندہ اس کو اتنی حکمت ہو کہ ہاں بھائی سچویشنز کے مطابق میں نے کس کو کیا جواب کیسے دینا ہے. تو یہ چیز بھی بہت کاؤنٹ کرتی ہے جب آپ کسی کی مینٹورشپ یا کسی کی گائیڈنس میں آتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہو کہ اس کے پاس ورلڈ ویو ہے. وہ مزاج کے ساتھ بہت ڈپینڈنٹ ہو جاتا ہے آف کورس کہ آپ کا مزاج کیسا ہے, اس کا مزاج کیسا ہے, لیکن یہ چیز بھی بہت اہم ہے کہ وہ آپ کو ایک ورلڈ ویو دے سکے, اس نے دنیا دیکھی ہو. کیونکہ آج تک آپ جیسے لوگ جہاں آپ کی انٹریکشنز ہوتے ہیں یونیورسٹیز میں ہوتے ہیں, باہر کی ورلڈ سے ہوتے ہیں, تو یہ چیز کہ مینٹور کے پاس بھی اس طرح کا ورلڈ ویو ہو, یہ بھی بہت اہم بات ہے تاکہ وہ وائز آپ کے لیے فیصلے کر سکے. یہ بڑی بات. اچھا, اس میں میرا ایک یہ تھا کہ نا یہ سوال بڑا ہمیں آتا ہے اکثر نا, اور آئی کاؤنٹر دیٹ از ویل دس کوشچن, دس ڈاؤٹ اینڈ ہوپلیسنیس بڑی عام ہے, اسپیشلی نوئنگ جو امت کے حالات ہیں, اور جو پستی ہے, اور جو مطلب ہر قسم سے اکنامکلی فائنینشیلی ایون جان کے لحاظ سے بھی نقصان ہے امت میں نا چل رہا ہے. تو اس میں ایک سوال بڑا آتا ہے یہ والا کہ شاید ہم لوگ ہیں ہی پسے ہوئے اور ہم انفیریئر ہیں, ٹھیک ہے, ایز اینڈ کمپیئر ٹو ادر جنریشنز بھی اور نیشنز بھی, مطلب ہماری ارد گرد نیشنز بھی ان سے بھی انفیریئر ہیں اور جنریشن سے بھی انفیریئر ہیں. تو مجھے ایک تھاٹ مجھے آیا تھا ایک دفعہ کہ آپ بتائیں اسی لحاظ سے کہ تمام امتوں میں سب سے بڑا فتنہ دجال کیا ہے؟ تمام امتوں میں سب سے بڑا فتنہ دجال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا اللہ وسعها. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قرآن میں کہ میں آپ کو آپ کی مفہوم ہے آپ کو اوقات کے مطابق آزمائش دیتا ہوں, ٹھیک ہے. اب اوقات ہوگی تب وہ دجال کے لیول کا فتنہ برداشت کر رہے ہیں نا. اٹ مینس کہ بے شک خیر کم ہو, کثیر میں نہ ہو, لیکن خیر جو ہوگی اس معاشرے میں نوئنگ کے کتنے زیادہ فتنے ہیں وہ بہت ہی کوالٹی والی ہوگی. آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ دیکھیں, پہلی بات جو آپ نے کی کہ ہم لوگ پسے ہوئے ہیں بہت زیادہ, تو اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا پوسٹ مارٹم تو کرنا چاہیے نا کہ ہم پسے ہوئے کیوں ہیں. شور ہم لوگ کبھی یہ آج کل کے نوجوان بچے جو ہیں نا وہ انفیریورٹی کمپلیکس کے اندر بہت جا رہے ہیں کہ ہم لوگ تو بالکل ہی یعنی تھرڈ گریڈ سٹیزنز بن چکے ہیں دنیا کے بدقسمتی سے, اور انہوں نے کبھی اپنی ہسٹری نہیں پڑھی, کبھی انہوں نے اپنا بیک گراؤنڈ نہیں پڑھا, اور چونکہ دنیا صرف سامنے ان کو نظر آتی ہے تو وہ دنیا کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ ویسٹرن ورلڈ جو ہے وہ دنیا میں اتنا اوپر ہے, تو ان سے امپریس ہو کے تو وہ بھی ویسٹرن کلچر کو امپورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی زندگی میں, اپنی جگہوں پہ. مطلب انفیریورٹی کمپلیکس یہ ایک بہت بڑا ریزن بنتا ہے, ظاہری بات ہے. لیکن دو چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ مسلمانوں کی کبھی بھی ایسی ہسٹری نہیں تھی. اس وقت دنیا کے اندر جتنی بھی ایڈوانسمنٹس ہیں, ٹیکنالوجی ہے, اس کی بیس آپ دیکھیں جا کے, وہ تو مسلمانوں نے ہی اس کی بنیادیں رکھی تھی اور سب کیا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ بہت عرصے تک مسلمان ہی ان سب چیزوں میں سب سے آگے تھے. لیکن پھر کچھ ہوا ایسا کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ نیچے چلے گئے اور کوئی اور اوپر آ گئے. اس کا پوسٹ مارٹم میں اس لیے کہہ رہا ہوں کرنا ضروری ہے کیونکہ اگر جو وجوہات بنی, اگر ان وجوہات کو ابھی بھی کریکٹ کر لیا جائے تو انشاءاللہ تعالی مسلمان جو ہیں دوبارہ سے اوپر آ سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی وہ وجوہات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے, اور سنت یہ ہے کہ اٹ ڈز ناٹ میٹر کہ اس کا دین کیا ہے, اس کی کچھ کوالٹیز ایسی اگر ہوں گی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دنیا میں اوپر رکھیں گے. آخرت کا معاملہ ڈفرینٹ ہے, دنیا کا معاملہ ڈفرینٹ ہے. وہ کوالٹیز اگر آپ دیکھیں نا, وہ اقبال کا ایک شعر ہے, وہ اس کوالٹیز کو بہت اچھے طریقے سے ڈیفائن کرتا ہے. اقبال نے کہا تھا, سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. صداقت, عدالت, شجاعت, سچ بولنا, جسٹس, عدل کرنا, اور بہادری اندر سے کریج ہو. یہ تین چیزیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ دنیا میں اس بندے کو, اس قوم کو اوپر کریں گے. اور اس لیے کیونکہ دنیا کا معاملہ جو ہے نا وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ ہے. مثال کے طور پہ اگر کسی کے پاس عدالت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ انصاف نہیں کرے گا, اور انصاف نہیں کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو نقصان پہنچے گا. تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ دنیا میں اپنے بندوں کے ساتھ
چاہتے ہیں کہ معاملہ میرے دوسرے بندے جو ان کے اوپر بیٹھے ہیں وہ ٹھیک کریں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو بھی ان کوالٹیز پہ پورا اترے گا اللہ ان کو اوپر لے آئیں گے۔ تو جب مسلمان ایسے تھے، جب مسلمانوں نے کے پاس صداقت بھی تھی، عدالت بھی تھی، شجاعت بھی تھی، تو اللہ نے ان کو اوپر کیا۔ جب ہم نے وہ لوز کر دی، کسی اور نے اپنا لی، اللہ نے ان کو اوپر کر دیا۔ اور یہ ایک ورلڈ آرڈر ہے جو چینج ہوتا رہتا ہے، صحیح ہے، ہمیشہ چینج ہوتا رہتا بالکل ہے۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھیں ہسٹری پکڑ لیں مسلمانوں کی، کتنی ڈائنیسٹیز آئی ہیں، صحیح ہے، رائٹ؟ اس کے بعد وہ آئی ہیں اور پھر یعنی سینچریز پہ محیط رہی ہیں مسلمانوں کی وہ ڈائنیسٹیز، اور اس کے بعد لاسٹ جو تھی وہ مغل ڈائنیسٹی اور آٹومن امپائر تھی، اور اس کے بعد وہ بھی چلی گئی۔ تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پہلے جنرلی برٹش نے رول کیا، رائٹ؟ لیکن ابھی دیٹس ناٹ اینی مور ایز ویل، پھر اور ویسٹ میں چلی گئی۔ لیکن جس طریقے سے مورل ڈکلائن ہو رہا ہے لوگوں کا، تو دا اسپاٹ از اپ فار گرابس بیسیکلی، کہ اب جو ہے نا اب ایک دوبارہ سے ایک چینج آنے والی ہے۔ تو چینج آنے کے لیے اگر مسلمان اپنے آپ کو تیار کر لے، دوبارہ سے صداقت، عدالت، شجاعت والی جو کوالٹی ہے اس کو دوبارہ سے اپنا لے، اپنے آپ کو اس طرح بنا لے، تو کہ یہ چیز آئے گی انشاءاللہ واپس، ایز پر دا حدیث آئے گی۔ تو آپ کا سوال تھا کہ انسان کے اوپر مشکل یا امتحان آتا ہے اس کی اسٹرینتھ، اس کیپیسٹی کے مطابق۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کیپیسٹی 100% تو لوز نہیں ہوئی ہے، ہمیشہ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہمیشہ سے ایک گروپ ہوگا جو ہمیشہ سے ان کی مدد کی جائے گی، they will always be there, it has been there۔ اللہ نے اس دین کو آخر تک باقی رکھنا ہے، تو of course they're in pockets، لیکن as an ummah، as a group، انشاءاللہ it will come back۔ تو اور ایک دفعہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دجال کے بارے میں بتا رہے تھے، آپ کا سوال یہی تھا کہ دجال کے ساتھ فائٹ کیسے کریں گے، تو اس کی ایکسپلین کر رہے تھے، تو صحابہ بہت پریشان ہو گئے کہ how will we be able to manage دجال۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو، اگر تو وہ آ گیا اور میں ہوا تمہارے درمیان، تو میں اس کو ڈیل کر لوں گا، تو تم فکر نہیں کرو۔ اور جب بعد کے لوگ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسٹرینتھ دیں گے کہ وہ دجال کو فائٹ کر پائیں۔ تو دجال جب آئے گا تو ہمیشہ سے وہ لوگ جو کہ واقعی جنہوں نے اپنے اوپر محنت کی ہے، جنہوں نے اپنے ایمان کو مضبوط کیا ہے، تو دجال ان کے لیے will not be that big of an issue جس طرح کہ ہم اس کو سمجھتے ہیں، کیونکہ اللہ کی مدد ان لوگوں کے ساتھ آئے گی۔ لیکن ایک چیز کہ ابھی جو وقت چل رہا ہے نا، اس وقت فلٹریشن ایک پروسیس چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی دینی ہے، دوبارہ سے یہ ساری چیزیں واپس آئیں گی۔ مسلمانوں کی جو لاسٹ ایک ٹریڈیشن ہے یا لاسٹ ڈائنیسٹی کہہ لیں، جو بھی ان کی پاور کہہ لیں، یہ واپس آنے والی ہے، لیکن یہ ہر ایک اس کو انجوائے نہیں کر پائے گا۔ وہ لوگ انجوائے کر پائیں گے جنہوں نے اپنے اوپر محنت کر کے اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لیا ہوگا ایمان وائز، کہ وہ اس جب اللہ تعالیٰ ان کو واپس دیں گے تو اس کے لینے کے اہل بھی ہوں گے، اور یہی جو لوگ ہوں گے یہ وہ دجال کا بھی مقابلہ کر پائیں گے۔ تو یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ کیونکہ باقی سب لوگ فلٹر آؤٹ ہو جائیں گے، باقی وہ مسلمانوں کی کیٹیگری میں نہیں ہوں گے، وہ لوگ منافقین میں شمار ہوں گے۔ اس وقت فلٹریشن ہو رہی ہے کہ ایمان کس کا ہے اور منافق کون ہے۔ آپ دیکھیں یہ جو سب کچھ ہمارے ساتھ چل رہا ہے ایز این امت، وہ اصل میں اسی چیز کی فلٹریشن میں ہے کہ ہاں یہ بندہ ایمان والا ہے کہ یہ بندہ منافق ہے۔ اب ہم لوگ بدقسمتی سے امت کے ساتھ ایسے حالات چل رہے ہیں، بہت لوگ ہماری امت میں کتنے سپریسڈ ہیں، ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ تو آپ دیکھیں دو طرح کے گروپس ایگزسٹ سروس پہ آ رہے ہیں، ایک جو ہے جو ان کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ ان کے لیے فکر کر رہا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ باتیں بنا رہا ہے ان کے بارے میں، عجیب عجیب باتیں کر رہا ہے۔ تو بیسیکلی بہت کلیئر ڈفرینسیشن ہو رہی ہے کہ یہ بندہ کون ہے، یہ بندہ کون ہے۔ جو دل کے اندر چھپی ہوئی باتیں تھیں نا، وہ ساری سرفس پہ آ رہی ہیں، اور امتحان کا یہی تو مقصد ہوتا ہے۔ اللہ کے نے جو امتحان لوگوں پر ڈالتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ قرآن میں ہے نا سورۃ العنکبوت کے اندر کہ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور ان کو امتحان میں نہیں ڈالا جائے گا؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے تم میں سے جتنے لوگ پہلے آئے سب کو امتحان میں ڈالا، اس لیے تاکہ اللہ کو یہ پتہ چل جائے کہ تم میں سے سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ تمہارا جو کلیم ہے ایمان کا، تم واقعی سچ بول رہے ہو یا کہ جھوٹ بول رہے ہو۔ تو یہ سارے امتحانات جو اس وقت امت پہ آ رہے ہیں، اس وقت فلٹریشن ہو رہی ہے، کون واقعی ایمان والا ہے اور کون صرف کلیم کر رہا ہے
ان کا اندر باہر آ رہا ہے، تاکہ یہ جو ایمان والے لوگ ہوں گے انشاءاللہ اللہ کی مدد بھی ان کے ساتھ آئیں گی اور دجال کا مقابلہ بھی یہی لوگ کر پائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ باقی فیل ہو جائیں گے بدقسمتی سے. ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے، میزان بڑا صحیح ٹھہرے گا. دو جو ہم نے باتیں کی ہیں وہ کریکٹ کرتے ہیں کہ ایک تو ہمیں تین جو باتیں بتا دیں، ٹھیک ہے، عدالت، شجاعت اور بہادری. صداقت، عدالت، شجاعت. صداقت، عدالت اور شجاعت. اور اس کے علاوہ ہم نے بات کی کیسے جو ہے امورلٹی ہمارے معاشرے میں ایسی ہو چکی ہوئی ہے، آ چکی ہوئی ہے کہ ہمیں کھانے تک کا نہیں پتہ ہم مطیب ہے بھی کہ نہیں ہے. ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ کتنی کو ڈیپلی روٹڈ ہے امپیورٹی ہمارے معاشرے میں. کوئی نوجوان ہے، ہی از ان یونیورسٹی اور ہی از اراؤنڈ سرکلس جہاں پہ چیزیں ہیں ایسی، بٹ ہی ہیز دس ول، پیشن کہ میں اللہ کریم ہونا ہے، میں نے اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کرنا ہے. پہلا سوال کہ وہ کس طرح کرے، دوسرا سوال یہ کس ایکسٹینٹ تک کر سکتا ہے وہ اس زمانے میں بھی. میرا جواب وہی ہوگا، بیک ٹو دا بیسکس. اور بیک ٹو دا بیسکس از ویری پاسبل، بہت پاسبل ہے. جو جیسا مرضی زمانہ ہو جائے، شیور بیسکس پہ انسان آ سکتا ہے. اور بیسکس بہت موٹی موٹی ہیں. آج کے زمانے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر بندہ اپنے ایمان کو مضبوط کر لے، سب سے پہلے بالکل ٹھیک. شرک نہ کریں. لوگ ہیں قبروں پہ جا رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں اور عجیب عجیب چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں بدقسمتی سے. اور بہت سارے لوگ ہمارے اس ملک میں موجود ہیں جو لوگوں کو مس گائڈ کر رہے ہیں فار واٹ ایور ریزنس. اپنے ایمان کو مضبوط کرے، توحید پہ پکا ہو جائے، بالکل ٹھیک. رائٹ. اس کے علاوہ اپنے فرائض کی پابندی کرے، نماز 5 وقت کی نماز پڑھے. یہ آسان ہے، مشکل کام نہیں ہے. نماز 5 وقت کی پڑھنا مشکل نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں مشکل ہے، لیکن مشکل نہیں ہے. یقین جانے. اور میں تو لڑکوں سے کہتا ہوں، اپنے بچوں سے، کہ مسجد میں پڑھا کریں. مسجد میں پڑھنا زیادہ آسان ہے بنسبت گھر میں پڑھنے کے. آپ جب ایک گروپ میں ہوتے ہیں، جماعت میں ہوتے ہیں، جماعت کے فلو میں چیز کرنا آسان ہوتی ہے. رمضان میں روزہ رکھنا آسان ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے؟ آسان ہوتا ہے. اب رمضان کے باہر کیا خیال ہے؟ مشکل ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ فلو نہیں ہے. میں نے روزہ رکھا، میں آؤں، آپ بریانی کھا رہے ہیں، میں کہوں یار دل تو میرا بھی چاہ رہا بریانی کھانے کو. تو جب سب روزہ رکھ رہے ہیں تو آسان ہے. جماعت میں نماز پڑھنا آسان ہے. تو فرائض کی پابندی کریں، رائٹ. اس کے علاوہ 3 باتیں اور کر لیں. نظر کی حفاظت کر لیں. بہت مشکل ہے، ڈیفینیٹلی مشکل ہے، لیکن آئی کین ٹیل یو کہ اگر کسی کے اندر ول ہونا، وہ کر سکتا ہے. ہمارے ساتھ ماشاء اللہ فار ایئرز ہمارے ساتھ لڑکے ہیں، نوجوان لڑکے آتے ہیں، وہ اس نیت کے ساتھ آتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے. اور ماشاء اللہ ان میں سے بہت سارے لوگ اپنی نظر پہ قابو کرنے والے بن جاتے ہیں. اور اس کے سب سے بڑا جو کنٹرول کرنا ہے وہ تو سوشل میڈیا پہ کرنا ہے، رائٹ. ارد گرد کو نظر جھکانا آسان ہے. جب آپ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں سوشل میڈیا کے اور ساری چیزیں دیکھنے کے، وہاں سے تھوڑی سی چیلنج ہوتا ہے، لیکن پاسبل ہے. نظر کی حفاظت، زبان کی حفاظت، سچ بولیں، غیبت نہ کریں. کیسے یہ بھی بتا دیں، وہ بتاتا ہوں. لیکن اور تیسری چیز، پروٹیکٹنگ یور جینیٹلز، بالکل ٹھیک ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا. یہ 5 کام کر لیں، اپنی توحید پہ کھڑے ہو جائیں، فرائض کی پابندی کریں، آنکھ کی حفاظت، زبان کی اور شرمگاہ کی. ویسے آنکھ کی حفاظت ہو جائے گی، شرم کی حفاظت 80% تو وہیں پہ ہو جائے گی، کیونکہ نظر کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں سیکشول ڈیزائرز. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرمایا نا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ ایمان والوں سے کہیں کہ اپنی نظر کو نیچی کریں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. اور لڑکیوں، خواتین سے بھی یہی، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن. مومن عورتوں سے بھی کہہ دیں نظر کی حفاظت کریں اور اپنی نظر کو نیچی کریں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. تو اس ڈائریکٹلی ریلیٹڈ. ظاہری بات ہے، انسان جب دیکھتا ہے ماڈسٹ پکچرز، دیکھتا ہے ماڈسٹ موویز، دیکھتا ہے موشن پکچرز دیکھتا ہے، تو آف کورس اس کی سیکشول ڈیزائرز پرووک ہوتی ہیں. تو انسان کو آؤٹ لیٹ چاہیے. جب آؤٹ لیٹ کی تلاش ہے، وہ اس کو کسی طرح کی بھی حرام چیز میں پڑ سکتا ہے. تو نظر کی حفاظت سے انسان کی انشاءاللہ 3rd چیز میں نے بات اس میں 5th چیز بتائی، وہ تو انشاءاللہ بہت حد تک کنٹرول ہو جائے گی. لیکن وہ جو 20-30% جو جوانی کا جو اندر کا ایک آگ لگی ہوتی ہے، اس کو آف کورس یو ہیو ٹو بی ویری ویری اسٹرانگ. کرنا کیسے ہے؟ I'll go back to the first thing which we spoke about کہ کسی کی گائیڈنس ہونی چاہیے.
صحیح. دوسری چیز کہ علم حاصل کرنا چاہیے، ہاں. اور خاص طور پہ قرآن کو بہت ڈیپلی پڑھنا چاہیے. صحیح. ہم نے نا قرآن نہیں پڑھا، ہم لوگ قرآن سے بہت دور ہیں بے ہوں. حیثیت امت. اچھے خاصے نیک لوگ، سو کالڈ دیندار لوگ، لیکن انہوں نے قرآن کو زندگی میں ایک دفعہ سمجھ کے نہیں پڑھا ہوتا، ناٹ ایون ونس. ہوں. یعنی جن کے پاس آئی کیو لیولز بھی جن کے اچھے ہیں، انٹلیکچوئل بھی ہیں، یونیورسٹی میں گئے ہوئے ہیں، ماسٹرز ہیں، بیچلرز ہیں، پی ایچ ڈیز ہیں، لیکن قرآن کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی بدقسمتی سے. قرآن انسان کے ایمان کو بہت مضبوط کرتا ہے، بہت اسٹرانگ کرتا ہے. اب تیسری چیز اچھی صحبت پہ رہیں، میک شیور دیٹ یو آر ان گڈ کمپنی. دوست اچھے بنائیں. میں آپ کو یاد کراؤں، آپ مجھے یاد کرائیں، ہم ان کو یاد کرائیں، وہ ان کو یاد کرائیں. اگر ہمارا ایک اچھا اسٹرانگ سوشل سرکل ہو جائے گا نا، تو یہ بہت ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. بلکہ آئی وڈ سے کہ آلموسٹ انسان کو کھڑا کر دیتا ہے ان سارے پرنسپلس پہ جس کی ہم باتیں کر رہے ہیں. یاد دیا، علم ہو اور اچھی صحبت ہو انشاءاللہ. اور باقی جب انسان اچھی صحبت ہوگی، ایک مینٹور ہوگا جو آپ کو یاد کراتا رہے گا، قرآن کو ڈیپلی اسٹڈی کریں گے، خود بخود سے اللہ کا استحضار آئے گا. جب اللہ کا استحضار آئے گا تو اللہ کے اس استحضار سے انسان کے اندر وہ اسپرچل اسٹرینتھ پیدا ہوگی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ پہلے دن ہی کوئی بڑا سب کچھ ٹھیک کر لے گا. اٹ ول ٹیک ٹائم. اگر میں ایڈکٹڈ ہوں تو ہو سکتا ہے کہ مجھے مہینہ لگ جائے، 6 مہینے لگ جائے، سال لگ جائے، 2 سال لگ جائے. لیکن سلولی گریجولی ان شاء اللہ تعالیٰ ان ساری کی ساری یہ کیا ہے، ساری انسان کی ایڈکشنز ہی ہیں نا، دیکھنا، بولنا اور باقی ساری سیکشل ڈیزائرز کو غلط طریقے سے استعمال کرنا، سب ایڈکشنز ہیں. تو ایڈکشنز تو ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں ڈرگ ایڈکٹس نہیں جاتے، ٹھیک نہیں ہو جاتے. تو یہ ہمارے ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہیں. اچھی صحبت ہونا اور اچھا مینٹور ہونا اور قرآن کو اسٹڈی کرنا اور پھر اللہ کا ذکر کرنا، یاد رکھنا اللہ کو، وہ انشاءاللہ اس کے ساتھ خود ہی آ جائے گا انشاءاللہ. اٹ از اے ڈویبل تھنگ، اٹس اے ویری ڈویبل تھنگ. جیسے مفتی صاحب ہم نے بڑی تفصیل میں بات کی اباؤٹ مینٹورشپ، اباؤٹ ہاؤ ٹو کم بیک، ٹھیک ہے، ایوری تھنگ. مسئلہ یہ ہے کہ جو آج کا لڑکا ہے، اٹ سیمس ویری اوور ویلمنگ کہ میں ایک دم سے سب کچھ چھوڑ دوں. کل میں کچھ اور تھا، رات گئی ہے 24 آورس میں بالکل ہی بدل گیا ہوں. میں داڑھی بھی آ گئی میری، اور میرے ٹخنوں سے اوپر شلوار بھی ہو گئی، اور میرے آنکھیں بھی نیچے ہو گئی، اور سر بھی جھک گیا. وہ بالکل ہی آؤٹ لگتا ہے. اس کی وجہ سے اتنی ساری لسٹیں دیکھتے ہیں لوگ تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا دیکھتے ہیں اتنی بڑی لسٹ دیکھتے ہیں آف ٹو ڈوز اینڈ ٹو ناٹ ٹو ڈوز، تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں. واٹ وڈ بی دیٹ ون تھنگ کیپنگ ان مائنڈ کہ چلو ایک تھوڑا بھٹکا ہوا لڑکا ہے، ٹھیک ہے، بھٹکا ہوا ان سینس کے ایڈکشنز بھی ہیں، ڈرگس وغیرہ بھی ہیں، پارٹیز وغیرہ بھی ہیں، ریلیشن شپس وغیرہ بھی ہیں، اور ویسے بھی معاملات تھوڑے سے ایزی ہیں. واٹ وڈ بی دیٹ ون تھنگ جو آپ کو کہیں گے کہ یہ ٹھیک کر لو تو ایسا ساری چیزیں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی آپ کی، اور کیوں؟ آپ نے تو بالکل ہی ایک یعنی 100% ڈسٹرکشن کیس بتا دیا ہے. حکمت کا سوال. پہلی بات تو یہ ہے کہ اوور نائٹ، تو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ اوور نائٹ تو میں ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہا کہ کوئی بھی ٹھیک ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. اٹ ٹیکس ٹائم. میں نے کہا تھا ہو سکتا ہے کہ 1 مہینہ لگے، ایک ہو سکتا ہے 1 سال لگے، ہو سکتا ہے کچھ سال لگ جائے. تو یہ میں نے بات کی تھی. اوور نائٹ ایکسپیکٹیشنس ہونا بالکل غلط ایکسپیکٹیشن. اصل میں بندے خود ہی ہوتا ہے، جو بندہ دین پہ آنا چاہ رہا ہوتا ہے نا، اس کی خود ہی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے یہ والی کہ میں منافقت لگتی ہے اس کو نا اپنا آپ کہ میں 2 چیزیں ٹھیک کرنی ہے، 2 چیزیں میں ٹھیک نہیں کر پا رہا. اس کی وجہ سے اوور ویلم ہو کے وہ 2 چیزیں ٹھیک کر رہا ہے وہ چھوڑ دیتا ہے. یہ بڑا کامن وہ ہوتا ہے پیٹرن اور کیس اسٹڈی. پہلی بات تو یہ غلط بات ہے کہ انسان اگر کوئی ایسا سوچ رہا ہے کہ اگر میں یا تو 100 کی 100 چیزیں ٹھیک کروں یا ایک بھی ٹھیک نہ کروں، یہ تو لاجیکلی بات غلط لگتی ہے نا. کہ یا تو میں زہر کھا لوں یا پھر جو ہے کہ میں چلو کچھ جنک فوڈ کھا لوں، یا انسان ہیلدی لائف اسٹائل پہ آنا چاہ رہا ہے فوڈ وائز، تو یہ تو ڈز ناٹ میک سینس نا کہ یا تو میں اتنا ہی پیور کھانا ہو یا پھر میں زہر کھانا شروع کر دوں. تو ڈز ناٹ میک سینس. ٹھیک ہے آپ کوشش کرتے ہیں پیور کھانے کی، اور بیچ میں کہیں نہ کہیں چیٹ ڈیز بھی آ جاتے ہیں آپ کے، کہیں آپ امپیور فوڈ بھی کھا لیتے ہیں، کہ جنک بھی کھا لیتے ہیں، لیکن کبھی یہ تو کوئی نہیں کہتا نا کہ یا تو میں بالکل 100% پیور فوڈ ہوں یا پھر آئی ایم ایٹنگ پوائزن. تو اسی طرح سے یہ بات بھی کانسیپٹ غلط ہے کہ اگر انسان کوشش کرنا شروع کر دیتے کہ پہلی چیز انسان کی نیت ہے. یو آر سیئنگ، آپ نے جو کیس اسٹڈی میرے سامنے پیش کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بندہ چاہتا ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، لیکن اس کے ایشوز کی لسٹ بہت لمبی ہے. تو سب سے پہلی جو آپ نے بات کی نا، اس کا چاہنا، دس از دا فرسٹ اسٹیپ ان اینی وے. ارادہ، انٹینشن،
اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا من اراد الآخرہ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئک کان سعیہم مشکورا، کہ جو ارادہ کر لے آخرت کو اپنی ٹھیک کرنے کا اور پھر اس کی کوشش کرے، پھر کوشش کرے اور ساتھ میں ایمان کی بیس بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی کوشش کو ضرور اپریشیٹ کریں گے. تو the thing is کہ اس بندے نے ارادہ کر لیا، دیٹس اے ہیوج تھنگ، وی شوڈ کانگریچولیٹ دیٹ پرسن کہ یار مبارک ہو، آپ نے ارادہ کیا ہے اچھا بننے کا. ناؤ ٹیک اٹ سلولی گریجولی اسٹیپ بائی اسٹیپ، کوئی بات نہیں ہے. ایک چیز اگر آپ کہیں گے کیا چھوڑ دو، میں دو اگر آپ مجھے اجازت دے دیں، 3 لے لیں. ایک چیز تو میں سے کہوں گا یار نمازیں پڑھنا شروع کر دو، فرائض کی پابندی کرو، فرائض نہیں چھوڑنے، اس کے لیے محنت کرنی ہے. فجر کے لیے اٹھنا ہے، زور کے لیے اٹھنا ہے، عصر کے لیے، مغرب کے لیے، عشاء کے لیے. دوسری بات جو میں اس کے ساتھ کروں گا وہ کہوں گا یار اپنی کمپنی ٹھیک کر لو، اپنی کمپنی کو ٹھیک کر لو. یہ سارے جو تمہارے دوست جو ہے نا، سو کالڈ دوست جو تم کو کھینچ کے غلط چیزوں میں لے کر جاتے ہیں، ان کو سم ہاؤ، وہ بھی اوور نائٹ نہیں ہوگا. میں آپ کا فون اٹھانا بند کر دوں گا، پھر آپ کے واٹس ایپ میسیج کے جواب دینا بند کر دوں گا، پھر شاید میں بلاک کر دوں گا آپ کو. تھوڑے عرصے میں ان دوستوں کا جو آپ کا گروپ ہے اس کو چینج کر کے اچھے دوستوں کا گروپ لے آؤ. موسٹ لائکلی آپ نے کہا کہ وہ چیز جو کہ انسان کو شاید ساری چیزیں ٹھیک ہو جائے، موسٹ لائکلی ساری چیزیں شاید ٹھیک ہو جائیں. لیکن یہ اور بات ہے، پھر تو آپ اس کو اسیس کرتے ہیں نا کہ اچھا کیا چیز ٹھیک جا رہی ہے، کیا چیز غلط جا رہی ہے. آف کورس آپ کو اس کو ٹیون کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو سچویشن. لیکن یہ جو دوستیاں ہیں نا، یہ انسان کو خراب کرتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. اس کی کمپنی اس کو دعا کرتی ہے. قرآن میں بھی ایک بندہ جو ہے وہ اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو اسے پوچھا جائے گا کہ کیا ہوا. وہ اس کے ایکسپریشنز اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے اس کو شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا. اس نے میرے پاس نالج تھی، میرے پاس گائیڈنس آ چکی تھی، اس نے مجھے گمراہ کر دیا. تو آپ سوچیں کہ کتنی اسٹرانگ چیز ہے کہ انسان کی کمپنی جب خراب ہو جائے تو انسان کتنا بگڑ جاتا ہے. تو اگر if there is one advice that I was two advices that I was to give، کیونکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فرائض پہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا نمازیں تم پڑھ لینا اگلے 1 سال بعد. نماز فرائض ہے، وہ ہماری روح کی غذا ہے. نماز کو بھی لوگ سمجھے نہیں کہ نماز کیا ہے. ہمارے اندر جو روح ہے اس کی نرشمنٹ ہے. جس طرح ہم روز ہمیں کھانا ہے ہی ہے. یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ اچھا 1 ہفتہ نہیں کھاتے اس کے بعد کھانا شروع کریں گے. کھانا تو مجھے آج سے ہے، ورنہ تو میں لیتھارجک ہوں، بیمار ہوں گا، مر جاؤں گا. تو لائک وائز انسان کی روح کی غذا نماز ہے. تو نماز دیکھو آج سے پڑھنی شروع کر دو. چلو یہ کہہ سکتے ہیں چلو ٹو اسٹارٹ وتھ فرائض کر لو، فرض سے پڑھنا شروع کر دو، پھر سنت ہم بعد میں ایڈ آن کر لیں گے. سے آتے ہیں کچھ جو کہ اس طریقے کے ہوتے ہیں، جو ہم بھی اسی میں رہ چکے ہیں. ہم بات کر رہے تھے کہ ڈارکنیس کو جو دیکھی ہوتی ہے اس نے، وہی لائٹ کو اپریشیٹ کر پاتا ہے اپنے بات کے لیے. تو چونکہ ہم بھی تھوڑا بہت ایسے ہی ماحول سے ہو کے آئے ہوئے ہیں، ہر بندے کی جرنی تو ہوتی ہے. تو ہوتا یہ اس طرح کے موقع پہ نا شیطان وسوسے بڑے دیتا ہے آپ کو فلسافیکل. دیکھو اللہ کو تمہاری نماز کی کیا ضرورت ہے، وہ محتاج تھوڑی تمہاری نماز کا. تمہارا دل ہی صاف نہیں ہے، تم بندے ہی صاف نہیں ہو، تم تو امپیور ہو، تم کیوں اللہ کے پاس آؤ گے، تم کیوں آ رہے ہو اللہ کے پاس. ایسی باتیں کرتے ہیں، وسوسے دیتا ہے کہ وہ جو ایک نماز پکڑی بھی ہوتی ہے وہ بھی نماز چھوٹ جاتی ہے ایونچولی. کیونکہ نماز کو نہیں سمجھیں. بس دیکھیے اسی لیے علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. ہاں، انسان کو علم لازم ہے. میں مثال کے طور دیتا ہوں، یہ اس میں ہم لوگ 5 لوگ ہیں یہاں پر، اس کے اندر 5 کینڈیز ہیں. ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں یار یہ اس سے زیادہ اچھی کینڈیز آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملیں گی، یہ میں لے کر آیا ہوں فلاں سی جگہ، the بیسٹ کینڈیز ایور. اور آپ سب لوگوں کو کینڈیز کا شوق ہے، رائٹ. فار ایگزامپل میں کہوں گا یار سارے ایک ایک لے لو، 5 لوگ ہیں، 5 کینڈیز ہیں، 1 ایچ. لیکن بس یار ایک مسئلہ ہے تھوڑا سا کہ ایک کینڈی میں مجھے پتہ چلا اس میں زہر ملا ہوا تھوڑا سا. کیا خیال ہے میں سے 5 میں سے کون لے گا؟ کوئی بھی نہیں لے گا. وہ کینڈی جس میں زہر ملا وہ میرے حصے میں آ گئی، میں تو گیا. جتنی مرضی انجوائبل ہے، جتنی مرضی اس کا ٹیسٹ اچھا ہے، لیکن وہ زہر مجھے مل گئی تو میری وہ انجوائے کیا کروں گا، میری تو موت آ جائے گی. کس چیز نے ہمیں روکا؟ نالج آف پوائزن نے، کہ زہر کیا کر سکتا ہے. رائٹ، زہر مجھے مار سکتا ہے، اٹ کین کل می. تو ہم جتنی مرضی ڈیزائر ہو رہی ہے اس کینڈیز کی، لیکن
اس علم نے مجھے روک دیا. ہمارے پاس علم کی بہت کمی ہے بدقسمتی. ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ جو ہم جتنی غلط باتیں کر رہے ہیں، جب غلط چیز دیکھتے ہیں، غلط بات بولتے ہیں ریلیشن شپس میں، آؤٹ آف ایکسٹرا میرٹل ریلیشن شپس کے اندر ہے وغیرہ، اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں، اس کے علم کی شدید ہم کو کمی ہے. پلس نماز آپ نے جو کہا شیطان بسر ڈالتا ہے، اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ کو واقعی ضرورت نہیں ہے. مجھ کو تو ہے. یہ جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ نماز میری روح کی نیوٹریشن ہے. اگر میں لیکن لوگ یہ بھی بھول گئے نا کہ میرے اندر روح بھی تو ہے. We fail to recognize کہ میں صرف جسم تھوڑی، جسم کیا چیز ہے. ایک دن روح نکل جائے گی تو جسم کو تو لوگ مٹی میں دبا دیں گے. ایسے ہی ہے نا. ماں کے پیٹ کے اندر پہلے تو کوئی جسم نہیں تھا، تو جسم بنتا ہے، جسم کے اندر روح آتی ہے، پھر جسم دنیا گزارتا ہے اور ایک دن روح نکل جاتی ہے، جسم تو وہی رہ جاتا ہے. تو جسم اور روح کیا چیز ہے، روح ہماری اصلیت ہے. اس کی تفصیل میں جانے کا بھی وقت تو نہیں ہے، لیکن میں اس بارے میں اکثر باتیں کرتے رہتا ہوں. لیکن روح کی نیوٹریشن ہے، میری ضرورت ہے. تو میری ضرورت ہے، اللہ کی ضرورت نہیں ہے. تو شیطان اگر کسی کے دماغ میں ڈالے اللہ کو کیا ضرورت ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں اللہ کو واقعی ضرورت نہیں ہے، یہ میری ضرورت ہے. تو آئی ہیو ٹو ڈو اٹ. یہ وہی والی بات کی، یہ تھوڑی بات ہے کہ اگر مجھے کھانا چاہیے 3 دفعہ مثال کے طور پہ، اور کہیں کہ اچھا تم 2 نہیں کھا رہے تو ایک بھی چھوڑ دو. کون عقل مند ایسی بات کرتا؟ ایسا تو نہیں ہے. ٹھیک ہے یار، چلو مجھے ایک میل تو مل رہا ہے، سروائیو تو کر رہا ہوں کم از کم. تو یہ بالکل ایسی بات ہے. تو اینی وے اسی لیے میں نے آپ کو کہا نا بار بار کہ گائیڈنس ہونی چاہیے. کبھی اس طرح کی چیز آ جائے کسی کے پاس تو وہ آ کے ڈسکس کر لے، میرے ساتھ یہ چل رہا ہے، تو پھر آپ اس کی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، پھر اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ انسان اگر ہو، اس کے پاس گائیڈنس ہے، شیطان کے جتنے اٹیکس ہیں اس کو کیٹر کرنا ریلیٹیولی آسان ہو جاتا ہے. جزاک اللہ مفتی صاحب. آئی تھنک ویری ویل پٹ. اور جو 3 آپ نے ایکشنیبل پوائنٹس دیے ہیں، if I reiterate them، پہلی چیز تو یہ ہے کہ فرائض جو روٹس ہیں، فنڈامنٹلز، ان کو پکڑ لینا لازمی. دل کر رہا ہے، نہیں کر رہا، مجبوری ہے، زبردستی ہے، پریشانی ہے، جو بھی ہے، چھوڑنا نہیں ہے ان کو، چاہے جو مرضی دماغ دلیل دے رہا ہے، عقل دلیل دے رہا ہے. دوسری چیز یہ ہے صحبت اور مینٹورشپ. یہ چلو ایک ایک میں کر لیتے ہیں کہ مینٹورشپ ایک ہونا بہت ضروری ہے، جو کہ آپ کو سرویلنس دے سکے، آپ کے ساتھ بات چیت کر سکے، کنسول کر سکے، ایڈوائز کر سکے، اور ساتھ ساتھ وہ اس کا ایک چھوٹا ورژن دوست بھی ہو سکتے ہیں جو کہ آپ کو ذرا پش کر دے، آؤ ذرا تراویح پڑھ کے آئیں، آؤ ذرا روزے رکھتے ہیں، یار شوال کے 6 روزے رکھتے ہیں. اس طرح جو ہے نا آپ کو کمپنی دے، چلو افطاری کر کے آتے ہیں باہر سے، چلو سحری کر کے آتے ہیں باہر سے. ایسی صحبت بھی آپ کو مل جائے جو کہ آپ کو ہیلپ کرے سسٹین کرنے میں، دین میں ثابت قدمی سے. Thank you very much, Musa, once again for coming, and inshallah we will see you in the next episode.